الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اس میں سیگمنٹ فائدے کی بات، جس میں ہم حاضر ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان لے کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مرکزی مفہوم یہ ہے بہترین پڑوسی وہی ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہے۔ اب آقا علیہ السلام کا پورا فرمان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین ہے۔ بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین ہے، یعنی اس کی شرح کے اندر فرمایا گیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ جو بہترین ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل و اعلیٰ ہے، اور جو اس کے برعکس دیکھا جائے برا وہی ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہے؟ برا ہے۔ اب اس کی پڑوسی کا خیال اسلام میں کتنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے نا ایک مرتبہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو خدشہ ہو گیا، ڈر لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو میراث میں سے بھی حصہ دے دیا جائے، ان کو وراثت میں سے بھی حصہ دینا پڑ جائے، ہمیں تو یہ خوف ہو گیا۔ غور کریں کہ اسلام نے پڑوسیوں کو کتنا جو ہے وہ اہمیت دی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، یعنی اللہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جس سے نہیں کرتا اسے بھی دیتا ہے، لیکن دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے پیار فرماتا ہے، جس سے محبت فرماتا ہے، دین اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو، یعنی اس کے دھوکے سے، اس کے ظلم سے اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ بندہ کامل مومن تبھی ہوگا جب اس کے پڑوسی اس سے خوش ہوں گے اور اس کے دھوکے سے، اس کے ظلم سے، اس کے فراڈ سے وہ محفوظ رہیں گے۔ یہ اس پورے حدیث کا خلاصہ ہے۔ اب غور کریں کہ پڑوسی کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ پڑوسی کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی۔ پڑوسی تو دور کی بات ہے، پڑوسی کی کسی چیز کو بھی تکلیف پہنچانے سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام گھر میں بیٹھے تھے اور آپ کی ایک زوجہ تھی۔ اب جیسے ہی نا ایک پڑوسی کے گھر سے نا ایک بکری آئی تو آپ کی ایک زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے اس کو اپنے گھر کے اندر آتے دیکھا اور اس بکری جو ہے روٹی کا ایک ٹکڑا جو ہے جبڑوں کے ذریعے اٹھا لیا۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے، آپ کے ازواج میں سے ایک زوجہ تھی، انہوں نے وہ جبڑوں سے ہی وہ روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ چھین لیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے پڑوسی کی بکری کے منہ سے یہ ایک روٹی کا ٹکڑا چھین لینا یہ تمہیں امان نہ دے گا، تم اسے تکلیف نہ دو۔ یعنی آقا علیہ السلام کا عمل دیکھیں اور کردار دیکھیں، آقا علیہ السلام کا فرمان دیکھیں، کتنا پیارا اور خوبصورت فرمان ہے۔ آقا فرما رہے ہیں تمہارا پڑوسی کی بکری کو تکلیف دینا یہ تمہیں امان نہ دے گا، یعنی پڑوسی تو دور کی بات، پڑوسی کی بکری کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ پڑوسی کے مجھ پر کیا حقوق ہیں؟ آقا نے فرمایا جب وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت کے لیے جاؤ، اگر وہ انتقال کر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت کرو، اگر وہ پریشان ہوں تو جاؤ اور ان کو دلاسا دو، ان کی دل جوئی کرو، اور اگر ان پر کوئی ایسا معاملہ آ جائے یعنی قرض کا معاملہ ہے تو ان کا قرض ادا کرو، ان کی ہیلپ کرو اگر تم سے قرض مانگنے کے لیے آ جائیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ ہر طریقے سے اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں تو اتنا بھی آتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو اپنے پھلوں سے تکلیف نہ دو، اپنے جو ہے کھانوں سے کی خوشبوؤں سے ان کو تکلیف نہ دو۔ یعنی اس کی مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھایا گیا کہ اپنے اندر گھر کے اندر پھل لے کے آئے ہو تو اب اس کو اس انداز میں لاؤ کہ یا تو پڑوسیوں کو پتہ نہ چلے، اگر اب تم سب کے سامنے لے آئے ہو تو کچھ تھوڑے بہت جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ہاں بھی بھیج دو۔ اسی طرح اگر اپنے گھر کے اندر تم نے گوشت بنایا ہے، اچھا سالن بنایا ہے، تو تھوڑا سا ایک پیالہ اپنے پڑوسی والے، پڑوس میں جو رہنے والے ہیں ان کو بھی دے دیا کرو۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں کہ اپنے گھر کے اندر جو کھانا پک رہا ہے اس کی خوشبو سے تم اپنے پڑوسی کو تکلیف دو کہ اس کی خوشبو تو وہاں تک پہنچ رہی ہے لیکن تم نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ یعنی اس پورے فرمان کا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دو خواتین کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک کے بارے میں کہا گیا آقا بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، آقا بڑی عبادت گزار ہے، نیک ہے، متقیہ ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو نہ تکلیف دیتی ہے، اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا سن لو وہ عورت جہنمی ہے۔ ایک اور خاتون کا تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ نماز اور روزے تو اتنے زیادہ نہیں ہیں، کم ہے، لیکن وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرنے کے اعتبار سے بڑی مشہور ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں۔ آقا نے فرمایا سن لو کہ وہ عورت جنتی ہے۔
پہلی عورت جو عبادت گزار زیادہ تھی لیکن اس کا اخلاق اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتی تھی, فرمایا سن لو وہ جہنمی ہے بھلے وہ زیادہ عبادت گزار تھی. دوسری کے بارے میں کہا گیا آقا وہ نماز اور روزے کے اعتبار سے تو اس کے اندر کمی ہے, کثرت تو نہیں ہے, یعنی فرائض تو ادا کرتی ہے لیکن اب وہ زیادہ نماز روزے نہیں رکھتی, لیکن پنیر کے ٹکڑا یا صدقہ کرنے کے اعتبار سے وہ بڑی مشہور ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کرم یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی. تو آقا نے فرمایا سن لو وہ عورت کیا ہے, جنتی ہے. اللہ اکبر. غور کریں کہ پڑوس یہ کتنا ایک اہم شعبہ ہے. جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, ہمارے اطراف میں رہتے ہیں, ان لوگوں کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم نے ان کو تکلیف نہیں دینی, ہم نے ان کے ساتھ اچھا اخلاق اپنانا ہے. ان کا اگر گھر میں کوئی اچھا سالن بنایا ہے تو ان کو بھی دے دیں, لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, لیکن اخلاقی طور پر ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. بالخصوص اگر کوئی پڑوسی غریب ہے, نادار ہے, مسکین ہے, تو ان کا بالخصوص ہم نے خیال رکھنا ہے. اور بالخصوص اگر اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے تو اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ان پر صدقہ و خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے, ان کی مدد بھی کرتے رہنا چاہیے. اور اس انداز میں کریں کہ ان کو فیل بھی نہ ہو, ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو. بسا اوقات عزت نفس کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں سفید پوش ہوتے ہیں, مانگتے نہیں ہیں, لیکن اگر ان کو دے دیا جائے تو انکار بھی نہیں کرتے, لے لیا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو دیا جائے. اور بالخصوص جو ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ تو بڑا کار ثواب کا کام ہے. اور بالخصوص اگر ایسے لوگ جو ہے وہ پڑوس کے اندر آ جائیں تو ان کی لازمی ہیلپ کرنی چاہیے. تو پڑوس کے حوالے سے ہمیں یہ آگاہ کیا گیا, پڑوس کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے پڑوسوں کے ساتھ بہترین ہے. اب بندہ خود غور کر لے, جو اپنے پڑوسوں کے ساتھ برا ہے تو لہٰذا وہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ بندہ بھی بدترین ہوگا. لہٰذا اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں, ان کے ساتھ اخلاقی طور پر ہر اعتبار سے ان کی مدد بھی کریں, اور ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی ہم ادا کریں. اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں ہم ان کی عیادت کو جائیں, اگر وہ انتقال کر جاتے ہیں ہم ان کے جنازے میں شرکت کریں, پریشان ہو جاتے ہیں ان کو دلاسا دینے کے لیے بھی جائیں, کوئی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے تو وہاں پر بھی ان کے پاس جایا جائے, ان سے بات چیت کی جائے. اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. لہذا ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے اور ان کے ساتھ بہترین بن کر رہنا ہے, تاکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق ہو جائیں کہ اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین ہے. اللہ کریم ہم سب کو بہترین پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چلیں جی, یہ بھی ہو گیا. وقت اختتام پذیر ہے.